نہیں جانا، کوئی 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 نہیں جانا۔ رجب المرجب کا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ میری محترم، جو میں نے آیات بینات پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا وہ ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، پھونکوں سے، اپنے منہ سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ رب العزت پورا کرتا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگر کہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ ذات کہ جس نے بھیجا اپنے محبوب کو رسول بنا کر دین برحق کے ساتھ ہدایت کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ ظاہر کر دے تمام دینوں پر اس دین کو، ولو کرہ المشرکون، اگر کہ ناپسند کریں اس کو مشرک۔ سامعین محترم، آج ہم مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ جیسے ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھات کا۔ آج ایسی ہماری حالت ہے کہ آج ہم مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں۔ کوئی ایک کو کہتا ہے کہ یہ بدعتی ہے، کوئی کہتا ہے مشرک ہے، کوئی کہتا ہے فاسق ہے، کوئی کہتا ہے یہ منافق ہے۔ آج مسلمان سے جھگڑا کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کفار اور مشرکین اٹھا رہے ہیں۔ کبھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، کبھی وہ قرآن کو جلاتے ہیں، اور کبھی وہ مسلمانوں کی مساجد گراتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، کبھی وہ شاعر اسلام جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آج ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ آج ہم ان کے آگے اس طرح جھک چکے ہیں کہ آج اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی، اللہ کے محبوب نبیوں کی بے حرمتی پہ ہمیں غصہ تک نہیں آتا۔ آج اگر کوئی کسی کی ماں یا باپ کو گالی نکالے تو اس پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کسی کی بہن کو گالی نکالے تو اس پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس بات پر کہ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو جلا دیا گیا اور سر عام حکومتی سربلندی میں، لیکن مسلمان اس پہ اس کو فکر نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جن حکمرانوں کو ووٹ ڈالے ہیں انہیں کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، انہیں قرآن کی کوئی سورت صحیح پڑھنے نہیں آتی۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، اب دیکھیں جن کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، وہ جتنے چمچے کھرچے جتنے بھی جن کو ہم ووٹ بنا کے اسمبلیوں میں بٹھاتے ہیں،
کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ آپ میڈیا پہ ان کو سرچ کریں تو انہیں قل هو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی، پہلا کلمہ ان کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا انہیں نہیں پتا کہ قرآن ہے کیا چیز، لیکن ہم ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کے دم بھی بھرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی اس عالم کی، اس جو دین کی بات کو سمجھنے والا ہے، اس کی جو ہے آپ حمایت کریں، اس کو آپ ووٹ ڈالیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی علماء کو سیاست سے کیا کام، علماء کو کیا پتہ سیاست کا۔ اور اللہ کی قسم یہ کہا کہ کہہ رہا ہوں، قرآن میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ جب تک یہ سیاست علماء کے پاس تھی، ہر حقدار کو اس کا حق ملا کرتا تھا، ہر فیصلے کے اندر عدل ہوا کرتا تھا، اور ہر غریب سر اٹھا کے جو ہے وہ گھوما کرتا تھا، ہر مظلوم جو ہے سر اٹھا کے بات کر سکتا تھا کہ میرا فیصلہ اللہ کی لاریب کتاب کرے گی، اللہ کے پیارے محبوب کے بندے کریں گے۔ لیکن جب ہم نے علماء کو سیاست سے دور کیا، آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا لیڈر فلاں ہے، ہمارا لیڈر فلاں ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس لیڈر کو تم نے اپنایا ہوا ہے، جس کی تم تائید کرتے ہو، جس کے تم نعرے لگاتے ہو، کبھی اس لمحے کے لیے سوچا ہے کہ وہ نبی کی شریعت کا کتنا پابند ہے، اس کے گھر کے اندر دین کتنا ہے، اس کی اپنی زندگی دین کے مطابق کس طرح گزرتی ہے؟ سامعین محترم، ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا رہنما اور رہبر اس کو بنایا ہے جس کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ رسول کا، یہ قرآن کا پتہ ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 5ویں سپارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اس اولو الامر سے مراد علماء حقانیین ہیں، اس اولو الامر سے مراد صحابہ کرام کی بابرکات ہیں، اس اولو الامر سے مراد تمام اولیاء کاتبین ہیں، اس اولو الامر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بھی ہیں، اور تمام اولیاء اور تمام علماء بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آج سامعین محترم، ہر ادارے کے اندر کرپشن ہے، ہر عہدیدار کرپشن کرتا ہے، سوائے ایک ایسی چیز کے جہاں آپ اللہ کے دین کی برکتیں دیکھیں، آپ اس دین کی نعمتوں کی چاشنی دیکھیں۔ اس معاشرے کے اندر سب سے کم تنخواہ کس کی ہے؟ علماء کرام کی ہے۔ اور ڈیوٹی کس طرح کر رہے ہیں؟ نہ کبھی کسی کا جنازہ لیٹ ہوتا ہے، نہ کبھی کسی کا نکاح لیٹ ہوتا ہے، نہ کبھی کسی کا جو ہے درود لیٹ ہوتا ہے، نہ کسی کا جو ہے تیجا یا 40واں لیٹ ہوتا ہے، نہ کسی کوئی تقریب جو ہے علماء کی وجہ سے لیٹ ہوتی ہے۔ ہر کام وہ اپنے ٹائم پر کرتے ہیں، حتیٰ کہ جمعات تک پابندگی کے ساتھ وہ جو ہے ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، اتنی کم تنخواہ میں اتنے بہترین نظام کو چلاتا ہے، پھر آپ ان کو دیکھیں کہ ان کا رہن سہن کس طرح ہے۔ معاشرے میں سب سے بہترین رہن سہن علماء کرام کا ہے۔ آپ ان کے ماحول کو دیکھیں، ان کی زبان کو، ان کے لہجے کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو۔ آپ جس تنخواہ میں ایک ہفتہ گزارا نہیں کر سکتے، وہ 1 مہینہ اس تنخواہ میں گزارا بھی کرتا ہے، اور اس تنخواہ کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ سب دین کی برکات ہیں، یہ سب قرآن کی برکات ہیں، یہ سب اسلام کی برکات ہیں۔ اسلام یہ بات پہلے سے کہتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں خود فرما دیا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور علماء اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھیں کس طرح گزر ہو رہا ہے، آپ کو وہی کہے گا اللہ کا شکر ہے۔ قاری صاحب تنخواہ کتنی ہے؟ کسی کی 10,000 ہے، کسی کی 12,000 ہے، کسی کی 15 ہے، اس سے اوپر تنخواہیں نہیں ہیں۔ لیکن آپ اس سے پوچھیں کس طرح زندگی گزر رہی ہے، تو جواب ملے گا اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ اب صرف آپ کو سمپل بتانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جو 15,000 کے اندر، 10,000 کے اندر، 12,000 کے اندر اتنے بہترین طریقے سے زندگی گزار رہا ہے،
اگر یہ سارے اسی طرح زندگی گزارنے والے بن جائیں تو جس کی 50,000 تنخواہ ہے وہ بھی خوشحال ہو جائے، جس کی 30,000 تنخواہ ہے وہ بھی خوشحال ہو جائے۔ اب جو دن کا 2,000 کماتا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو دن کا 3,000 کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کا سالانہ جو مہینہ جو ہے 1,00,000 تنخواہ ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کی مہینے کی تنخواہ 5 لاکھ ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہے، اور جو دین کے قریب ہے کم تنخواہ میں بھی خوشحال ہے۔ تو سامعین محترم، جو میں بات سمجھانے کے لیے میں کی ہے کہ آج اگر علماء کرام سیاست کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں یہ مولوی سیاسی ہو گیا ہے، اس کو سیاست سے کیا کام، اس کا تو کام ہے نمازیں پڑھے، بس دین جو ہے جنازے پڑھائے، نکاح پڑھائے، اس کو سیاست سے کیا کام ہے۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف دین کی تبلیغ کی ہے یا سیاست بھی کی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ نے لوگوں کے فیصلے بھی کیے ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ تجارت بھی کی ہے، آپ نے کوئی بھی زندگی کا کیسا بھی پہلو اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ نہ ہو۔ ہر لحاظ سے حکومت بھی کی ہے، 23 سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکومت کی ہے، انداز سے گزارے ہیں، ہر بندہ گواہی دیتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، یہودی بھی آ کے فیصلے کرواتے تھے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور شروع ہوا۔ صحابہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے تھے، ان کو ABCD یہ نہیں آتی تھی، یہ نہیں پڑھے تھے، لیکن ان کے زندگی کے معمولات یہ تھے کہ وہ قرآن کو ایسے سمجھتے تھے کہ کوئی ان کو دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا ہے جس طرح قرآن ہے اسی طرح یہ نظر آ رہا ہے۔ جو قرآن پڑھ کے سمجھ آتا ہے اس صحابی سے مل کر ایسے پتہ چلتا ہے یہی قرآن ہے، کہ زندگی قرآن کے مطابق تھی، ان کے افکار قرآن کے مطابق تھے۔ تو سامعین محترم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال حکومت کی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 11 سال حکومت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 13 سال حکومت کی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا، انہوں نے حکومت کی۔ امام حسن کی جو ہے 6 ماہ کی حکومت ہے، پھر امیر معاویہ کا دور شروع ہوا، ان کی حکومت ہے۔ وہاں پر اس ساری زندگی کے اندر تقریباً یہ جو ہے 40 سال کا عشرہ بنتا ہے۔ 40 سال کے عشرے کے اندر مسلمان بلندیوں کی طرف تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں، میں یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، اس کے بھی اوپر میں قابض ہو جاؤں۔ جب یہ سوچ پیدا ہوئی، مسلمان پستی کی طرف گرنا شروع ہو گیا، ٹکڑے شروع ہو گئے، پہلے 2 حصوں میں بٹا، پھر 3 میں بٹا، پھر 4 میں بٹا، بڑھتے بڑھتے اب ایسا ہوا کہ ہر گھر کے اندر 2 3 بندے جو ہے گروپ بن چکے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی کہتا ہے فلاں ہوں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، قرآن کتنے ہیں؟ قرآن ایک ہے۔ رسول کتنے ہیں؟ رسول ایک ہے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول ایک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس محبوب کو شان یہ عطا فرمائی ہے، عظمت یہ عطا فرمائی ہے کہ وہ رسول ایک اکیلا نہیں آیا، بلکہ فرمایا مجھ سے پہلے بھی جو ہے 1,24,000 کم و بیش آ چکے ہیں۔ اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں بھی بھیجی، صحائف بھی بھیجے۔ اور سامعین محترم، آج ہماری حالت وہی ہوتی جا رہی ہے جو آج سے پہلے لوگوں کی تھی۔ پھر انتظار کریں اس بات کا، جس طرح ان پر اللہ کے عذاب آئے وہیں عذاب پھر ہم پہ بھی آنے والے ہیں۔ آج سامعین محترم حالت یہ ہو چکی ہے، خود اللہ رب العزت نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا کافر اور مشرک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نور کو اپنے منہ سے پھونکے مار کے بجھا دیں۔ آپ چراغ جلاتے ہیں نا، تو چراغ جلا کے جب رکھیں تو آپ پھونک ماریں، چراغ بجھ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ دین ایک چراغ ہے کہ ہم پھونک ماریں گے یہ بجھ جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے کب سے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، پھر صحابہ کرام کے اوپر جو ہے انہوں نے حملے کیے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کھلایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کے شہید کیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹ کے شہید کیا گیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ کافروں کی کوشش یہ تھی کہ ہم کسی طرح دین کو ختم کر لیں، لیکن خود رب نے فرمایا
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم نے اس ذکر کو جو ہے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ تب سے کوششیں کر رہے ہیں اور اب تک وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ اپنے اس ارادے سے باز نہیں آئے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دین کے لیے جس لوگوں کو پیدا کیا تھا، آج وہ لوگ جو ہے اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا، بچے جو ہے پیدا کرنا، شادیاں کرنا، اور شادیاں کرنے کے بعد اپنے بچوں کی شادیاں کرنا، گھر بنانا، مال جمع کرنا، فلاں سے زمین کاٹ لی، فلاں سے جگہ بنا لی، فلاں پہ گھر بنا لیا، فلاں گاڑی خرید لی۔ آج ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، دین کی بات کرنے اور دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 3 گھنٹے بیٹھ کر فلم دیکھ لیں گے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ 2 گھنٹے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ لیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن 10 منٹ قرآن کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 10 منٹ بیٹھ کر نماز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 5 منٹ بیٹھ کر دین کی بات سننے اور کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو پھر سامعین محترم ایک لمحے کے لیے سوچے، جس دین کے بارے میں خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس دین کو پسند کیا اور اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جو دین رب کا پسندیدہ ہے، رب کے محبوب کا پسندیدہ ہے، تو جو اس پہ چلنے والا ہوگا پھر رب کا کس طرح محبوب ہو جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ آ جائے تاکہ